اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن۔ مومنو، ایمان والو، ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ برے گمان مت کیا کرو، بعض گمان انسان کو گناہگار بنا دیتے ہیں۔ ایک لڑکی ہینڈ فون لگا کر چلی جا رہی ہے، باتیں کرتی ہوئی جا رہی ہے، ادھر چائے کی دکان پہ لڑکے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں بوائے فرینڈ سے بات کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ یہی ہے بدگمانی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے بات کر رہی ہو سکتا ہے کہ وہ ہاسپٹل جا رہی ہو اور اس کا باپ بیمار ہو، وہ اپنے بھائی سے اپنے باپ کی دواؤں کے بارے میں پوچھ رہی ہو۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہو، لیکن ہمیں اچھا سوچنے کا حکم دیا گیا ہے، بدگمانی سے ہمیں روکا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو تم زیادہ گمان مت کیا کرو، زیادہ بدگمانیوں سے بچو، ان بعض الظن، بعض بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں۔ اچھا، ضروری بھی تو نہیں ہے، اور یہ بات ضروری بھی تو نہیں ہے کہ ہم جو سوچیں وہ صحیح ہو، اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے دو آدمی ہم لوگ بیٹھے ہیں اور دونوں کسی کے بارے میں سوچ رہے ہوں، دونوں غلط ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارے بغل میں یہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، ہم بھی ڈاکٹر ہیں۔ ایک مثال، ایک آدمی لنگڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے، جرجیت صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیر میں موچ آ گئی ہے اس لیے لنگڑا رہا ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے تجربہ ہے کہ اس کے پیر میں موچ آ گئی ہے اس لیے لنگڑا رہا ہے۔ ہمارے بغل میں جو مولانا ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ کہہ رہے نہیں 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 نہیں، اس کے کمر میں درد ہے اس لیے لنگڑا رہا ہے، کیونکہ میں بھی ڈاکٹر ہوں، مجھے بھی تجربہ ہے، میرا تجربہ کہتا ہے کہ اس کے کمر میں درد ہے اس لیے لنگڑا رہا ہے۔ جرجیت صاحب نے کہا اگر اس کے پیر میں موچ نہ آئی ہو تو 1000 روپیہ میں ہار جاؤں گا۔ مولانا صاحب کہنے لگے اگر اس کی کمر میں درد نہ ہو تو 1000 روپے میں ہار جاؤں گا۔ چلو، 1000 روپیہ دونوں مولانا نے دیا اور لیاقت صاحب کے پاس رکھ دیا، لیجئے، اگر میری بات صحیح نکلے تو میں جیت جاؤں گا، ان کی بات صحیح نکلے تو یہ جیت جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد سامنے لنگڑاتا ہوا آدمی سامنے آ گیا۔ جرجیت صاحب نے پوچھا بتاؤ تمہارے پیر میں موچ ہے؟ مولانا صاحب نے پوچھا کہو کیا تمہارے کمر میں درد ہے؟ اس لنگڑاتے ہوئے چل کر آنے والے آدمی نے کہا نہ تو میرے پیر میں موچ ہے نہ کمر میں درد ہے۔ جب کمر میں بھی درد نہیں ہے، پیر میں بھی موچ نہیں ہے، پھر تم لنگڑا کیوں رہے ہو؟ اس نے چپل دکھائی کہ یہ ٹوٹ گئی تھی اس لیے میں لنگڑاتے ہوئے چل رہا تھا چپل کو بچاتے ہوئے۔ لیجئے صاحب، جرجیت صاحب نے جو سوچا، جو گمان کیا وہ بھی غلط، مولانا صاحب نے جو سوچا وہ بھی غلط۔ 1000 ان کو ان کا دے دیا، میں نے اپنا رکھ لیا۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی کے بارے میں جو سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہی ہو، اس لیے قرآن کہتا ہے زیادہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بعض بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں، بعض بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کے بیوی کے پاس ایک عورت ملنے آئی، صبح فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد ان سے ایک عورت ملنے آئی۔ کس سے؟ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کی بیوی سے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، چٹائی پر بیٹھے تھے۔ جب دروازے پر دستک کی آواز سنی تو جاتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ان کے گاؤں کی ایک عورت دروازے پر کھڑی ہے۔ اس عورت نے کہا امام صاحب مجھے آپ کی بیوی سے ملاقات کرنا ہے، میں آپ کی بیوی سے ملنے آئی ہوں۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے کہا اندر آؤ۔ انہوں نے قرآن لیا اور خود بیوی کے روم میں چلے گئے اور اپنی بیوی سے کہا تم سے محلے کی کوئی عورت، گاؤں کی کوئی عورت ملنے آئی؟ امام اوزاعی کی بیوی نکل کے آئیں اور اس محلے کی عورت کو اسی چٹائی کے اوپر بٹھا دیا جس چٹائی پر امام اوزاعی قرآن پڑھ رہے تھے۔ وہ عورت جیسی ایسے بیٹھی، ایسے تو یہ پیچھے چٹائی پر کچھ پانی پڑا ہوا تھا، وہ اس سے وہ بھیگ گئی، پورا وہ تر ہو گئی اور ایسے چھٹکنے لگا، شرم نہیں آتی؟ تم نے مجھے یہاں پہ ڈال دیا۔ اس کی نظر پڑی تو امام اوزاعی کا 3 سال کا بچہ، چھوٹا سا بچہ
ننگا گھوم رہا تھا, نہیں کپڑے پہنے ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے کبھی ایسے ہوتے ننگا. وہ سمجھی کہ اس بچے نے پیشاب کیا ہے, اسی لیے اس کی چڈی اڈی اتار دی گئی ہے, یہ ننگا ہے, اور اس بچے کے پیشاب پہ ہمیں بٹھا دیا اس عورت. کہتے شرم نہیں آئی تم نے اس بچے کے پیشاب پہ مجھے بٹھا دیا ہے؟ امام اوزائی کی بیوی کہتی ہیں کہ بے فکر رہو بہن, یہ پیشاب نہیں ہے. ارے تم کہہ رہی ہو پیشاب نہیں ہے, بچہ ننگا گھوم رہا ہے, اس کی چڈی یہ پڑی ہوئی ہے, بھیگی ہوئی چڈی یہ پڑی ہوئی ہے, اور چٹائی پر یہ بھیگا, اور اس کی وجہ سے میرا کپڑا بھیگ گیا, میں ناپاک, میرا کپڑا ناپاک ہو گیا, اب گھر جانے کے بعد کپڑا بھی دھلوں اور اتنا حصہ بھی میں اپنا دھوؤں. امام اوزائی کی بیوی کہتی ہے میری بہن میں تم سے پھر کہتی ہوں کہ بے فکر رہو, یہ میرے بچے کا پیشاب نہیں ہے, آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہوا ہے, آپ کو انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لینی ہے, دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اس عورت نے کہا امام اوزائی کی بیوی سے, امام صاحب کی بیوی, میں کیسے یقین کر لوں, مجھے یقین دلاؤ, اگر یہ پیشاب نہیں ہے تو یہ پانی کہاں سے آیا؟ مجھے پانی کی کوئی بوتل نہیں دکھائی دے رہی ہے, آس پاس کوئی گھڑا, کوئی مٹکا, کوئی سرائی نہیں دکھائی دے رہی ہے, پھر یہ پانی کہاں سے آ گیا ہے مجھے بتاؤ. امام اوزائی کی بیوی نے لاسٹ میں آ کر کہا میری بہن اب سنو, بار بار کہہ رہی ہو میں بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن اب بتانا پڑ رہا ہے, یہ جس کو تم پانی سمجھ رہے ہو یہ پانی نہیں ہے, یہ میرے شوہر ہیں. امام اوزائی یہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر میں آتے ہیں, سورج نکلنے تک یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اسی چٹائی پر بیٹھ کر, اور جب سورج نکل جاتا ہے تو اس کے بعد میں یہ دعا مانگتے ہیں, مغفرت, توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, اور جب اللہ سے یہ توبہ کرتے ہیں, مغفرت کی دعا کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں تو اتنا روتے ہیں, اتنا روتے ہیں, اتنا روتے ہیں کہ ان کے آنکھوں کے آنسوؤں سے یہ چٹائی تر ہو جاتی ہے. آئے اس گاؤں کی عورت میری بہن جس کو تم پانی سمجھ رہی ہو یہ پانی نہیں ہے, یہ میرے شوہر امام اوزائی کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو ہیں, ان آنسوؤں کی وجہ سے یہ چٹائی بھیگ گئی ہے, اور اس چٹائی پر تم بیٹھ گئی ہو, یہ آنسو ہیں, پانی, پیشاب نہیں ہے, بے فکر ہو کر تم نماز پڑھ سکتی ہو, تمہارا کپڑا ناپاک نہیں ہوا. آپ غور کیجئے, لڑکا ننگا ہے, اس کا اوپر چڈی اس کی وہی پڑی ہوئی ہے, گاؤں کی عورت نے بھی یہی سوچا کہ یہ پیشاب ہوگا کیونکہ بچہ ننگا گھوم رہا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ اس نے جو سوچا وہ صحیح ہو. ہم کبھی کبھی کچھ اور سوچتے ہیں اور نکلتا کچھ اور ہے, حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اس لیے اس بات کو سوچنے کی کوشش ضرورت ہے, ہم کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانی نہ کریں. امیر معاویہ رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی اپنے گھر میں مہمان نوازی پسند نہیں کرتی تھی. مہمان آ جائے, بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں گھر میں خوب اچھا کھاؤ پکاؤ, شوہر بچوں کو خوب کھلا دیں گی, لیکن جہاں ان کے گھر 2 دن مہمان آ جائے, 2 مہمان لو آ گیا, اب اس کے لیے جاگو, ایسا لگتا ہے یہ شادی کر کے نہیں لایا, نوکرانی بنا کے لایا ہمیں اپنے گھر میں. امیر معاویہ کے گھر میں ایک مرتبہ ایک مہمان آیا اور اس نے کہا کہ مجھے 2-3 دن رکنا ہے. کہا ٹھیک ہے رکو, باہر کا کمرہ دے دیا, کھانا وانا کھلایا. امیر معاویہ کی بیوی کو مہمان نوازی پسند نہیں تھی, وہ سوچنے لگی کہ کچھ کمی نکالوں. کہا کیوں, یہ مہمان ہے, کہاں کتنے دن رہیں گے؟ کہا پتہ نہیں کتنے دن رہے گا, 3 دن تو ویسے ہی اس کا حق ہے, 3 دن تک تو میں اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا, 3 دن کے بعد اگر رہتا تو اس کی مرضی. اچھا ٹھیک ہے. شام کا وقت ہوا, امیر معاویہ کی بیوی نے سوچا کوئی ایسی کمی نکالوں اس کو گھر سے نکلوا دوں. عشاء کی نماز کے بعد امیر معاویہ نے اس اپنے مہمان کے کمرے میں چٹائی رکھ دی, رات میں تہجد پڑھتے ہو تو پڑھ لینا, لوٹا رکھ دیا, اگر وضو بنانا ہو تو پانی,
یہ ہے. ایک دوسرا پانی رکھ دیا, اگر استنجا کرنا ہو تو باہر سے دروازہ کھولنا, اور یہاں خالی میدان پڑا ہے, یہاں پر آپ پیشاب کرنا ہو تو یہاں کر لینا, اور یہیں پر نماز پڑھ لینا, اور فجر میں انشاءاللہ مسجد میں ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے. باہر کا سسٹم سب الگ کر کے امیر معاویہ سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی بیوی نے دیکھا کہ امیر معاویہ سوئے ہوئے ہیں, رات کافی ہو گئی ہے, کہا کہ اٹھیں اور دیکھیں کہ مہمان کیا کر رہا ہے. مہمان اگر جگ رہا ہو اور کچھ الٹی سیدھی خرافات کر رہا ہو تو امیر معاویہ کو جگاؤں اور کہوں کہ اور اس کو نکالا جائے. امیر معاویہ کی بیوی اٹھتی ہیں اور اپنے مہمان کے روم تک جاتی ہیں اور دروازے میں کان لگاتی ہیں, تو کیا سنتی ہیں کہ مہمان بڑا بےہودہ اور گندا گانا گا رہا ہے. آواز بڑی پیاری تھی اس کی, سریلی. اس سریلی آواز میں وہ بےہودہ اور عشقیہ گانا گا رہا, بڑا بےہودہ گانا. امیر معاویہ کی بیوی کو ایک نقطہ مل گیا, ایک پوائنٹ مل گیا. وہ جلدی سے جاتی اور اپنے ہسبینڈ کو جگاتی. اٹھو. کہا کیا ہے؟ ادھر آؤ, دیکھو تمہارا مہمان کیا کر رہا ہے. ارے مہمان کیا کر رہا ہے؟ اس کا تو روم میں نے الگ کر دیا ہے, اس کا کمرہ الگ کر دیا ہے. ارے ادھر تو آؤ, ادھر آؤ, اٹھو اٹھو. اٹھایا, دیکھو دیکھو دیکھو. ارے کمرہ بند ہے. ارے دروازہ, کان لگاؤ, کان لگاؤ. جب کان لگایا تو گانا بڑا بےہودہ گانا گا رہا ہے. امیر معاویہ سے کہنے لگی, دیکھو ابھی بھی اس کو گھر میں رکھو گے؟ یہ ایسا گانا گا رہا ہے, لگتا ہے جیسے اس کے گھر میں کوئی ماں بہن بیٹی نہ ہو, ایسا گندا گانا. امیر معاویہ نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کھینچ کر اپنے بستر پر لائے اور فرمایا, جب میں نے اس کے کمرے کو الگ کر دیا, اس کے روم کو الگ کر دیا, اس کی چٹائی الگ کر دی, اس کا مصلی الگ کر دیا, اس کا وضو کا لوٹا الگ کر دیا, جب میں نے اس کے کمرے سے کوئی مطلب بھی نہیں رکھا, تو تم نے دروازے پر کان لگا کر اس کے اندر کی جاسوسی کیوں کی ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم محمد رسول اللہ نے فرمایا, اگر گھر کے دروازے سب بند ہوں اور کوئی تمہارے گھر میں جھانکنے کی کوشش کرے, سوراخ سے یا دیوار پر چڑھ کر یا کسی سانس سے اگر تمہارے گھر کی جاسوسی کرے اور تمہاری نظر پڑ جائے, تو باہر نکل کر تم اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ سکتے ہو, تمہیں کوئی گناہ نہیں. تم اس کی جاسوسی کیوں کر رہی ہو؟ وہ اندر کیا کر رہا, ہمیں کیا مطلب؟ اندرون خانہ سے ہمیں کیا مطلب؟ وہ گھر کے اندر کیا کر رہا ہے, تمہیں کسی کے گھر کے اندرونی معاملے سے کیا لینا دینا؟ تم نے جاسوسی کیوں کی؟ امیر معاویہ کی بیوی بولتی, اب بھی مجھے کو کہو گے؟ کہا ہاں تمہیں کو کہوں گا, اللہ کے رسول نے جاسوسی سے منع کیا, تم نے جاسوسی کیوں کی؟ چلو لیٹ جاؤ, سو جاؤ. دیکھو ان کو بتایا تب بھی ہم ہی کو ڈانٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, سوتی ہوں. اب وہ سونے لگی. اب امیر معاویہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سو جائے تب میں جاؤں اس کو سمجھاؤں اکیلے میں, یہ سو جائے. اب وہ دیکھ رہے سوئے کہ نہیں. کافی دیر کے بعد اس کو نیند آئی اور تھوڑی دیر کے بعد ناک کا جنریٹر چلنے لگا. امیر معاویہ سمجھے ہاں بے ہوشی میں ہو, اب سو گئی ہے. اب اٹھوں اور اس کو سمجھاؤں, اب میں اپنے مہمان کو سمجھاؤں. اکیلے میں نصیحت کرو تو زیادہ فائدہ کرتی ہے. امیر معاویہ اٹھتے ہیں, اس کے کمرے کی طرف جاتے ہیں, کان لگا کر سنتے ہیں کہ ایک بار اور دیکھ لوں, اگر جاگ رہا ہے تو اندر جاؤں, اور نہیں جاگ رہا ہو, سو رہا ہوگا تو اس کی نیند خراب کرنے سے کیا فائدہ. صبح فجر کے بعد جگا دوں گا, صبح فجر کے بعد سمجھا دوں گا. تو کان لگاتے ہیں کہ دیکھیں گانا گا رہا کہ نہیں. اب جب کان لگایا تو کیا سنتے ہیں کہ وہی مہمان اب قرآن کی تلاوت کر رہا. ابھی تھوڑی دیر پہلے گانا گا رہا تھا, لیکن اب اتنی دیر کے بعد جب دوبارہ کان لگا کر سنا تو وہی مہمان سریلی اور بہترین قرأت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. امیر معاویہ بھاگتے ہوئے گئے اور اپنی بیوی کو اٹھائے, اٹھ 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 اٹھ. ارے اٹھ تو. ارے میں اتنی گہری نیند میں سو رہی تھی, تم کو کیا صبح ناشتہ ہمیں بنانا ہے, دوپہر میں کھانا ہمیں بنانا ہے, میری جان پر اتنے کام پڑے ہوئے ہیں, تم نے مجھے اٹھا دیا. ارے ادھر کیا ہے؟ سن سن, جاسوسی کرنا تو منع ہے, پھر کیوں کروا رہے ہو؟ ارے کر تو پہلے سن تو, خود منع کرتے ہو خود سنواتے بھی ہو. کہاں پہلے سن. بڑا بہروپیہ ہے یہ تو. کہا کیا؟ ابھی تو گانا گا رہا تھا, قرآن پڑھ رہا ہے. کہاں؟ اچھا یہ بتاؤ جاسوسی کیوں کروائی؟ کہا میری بیوی جاسوسی یقیناً منع ہے, لیکن ہم میں اور تم میں فرق ہے.
تم نے مجھے میرے بھائی کی برائی دکھلائی، تم نے مجھے میرے بھائی کی برائی دکھلائی اور میں نے تمہیں اپنے بھائی کی خوبی دکھلائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں برائیوں پہ پردے ڈالو اور خوبیوں کو بیان کیا کرو۔ ہم خوبی بیان کر رہے ہیں، دیکھو یہ میرے بھائی کی ایک علامت۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن بہروپیہ گانا کیوں گا رہا تھا؟ کہ صبح نپٹیں گے۔ فجر کی نماز دونوں نے جماعت سے پڑھی اور فجر کی نماز کے بعد امیر معاویہ نے اس سے رات کا منظر بیان کیا کہ تم گانا گا رہے تھے اور بعد میں قرآن۔ تو اس نے کہا جب آپ کو معلوم ہی ہو گیا ہے تو سن لو، مجھے بہت ٹینشن ہے، میری زندگی غموں میں کھلی جا رہی ہے، مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ملتا ہے، اتنے ٹینشن ہے، اتنے غم ہیں۔ جب مجھے بہت زیادہ غم ہوتے ہیں اور جب غموں کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی ہے، کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، تو پھر میں گنگنانے لگتا ہوں، گانا گانے لگتا ہوں، اپنا دل بہلانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن گانا گانے کی وجہ سے میرے غم اور بڑھتے جاتے ہیں، میری الجھنیں اور بڑھتی جاتی ہیں۔ پھر میں وضو بناتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے میں دل کو سکون حاصل کرنے کے لیے میں قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہوں۔ امیر معاویہ نے کہا زندگی سے لڑنا سیکھو، زندگی سے لڑنا سیکھو، غموں کو پچھاڑنا سیکھو۔ غم ہر انسان کی زندگی میں آ سکتے ہیں، اس سے لڑنا سیکھو، غموں پر صبر کرو، اور جب تمہیں غم بہت زیادہ آ جایا کرے اور جب تمہیں سونے نہ دیا کرے تو تم قرآن پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ اللہ کے تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کی تلاوت ہی تمہارے دلوں کو سکون پہنچا سکتی ہے، تمہارے دلوں کو سکون دے سکتی ہے۔ جن لوگوں کو ٹینشن بہت رہتا ہے، سن لو، جن لوگوں کو بہت زیادہ دماغی الجھن رہتی ہے، جو لوگ بہت زیادہ دماغی ٹینشنوں کے شکار ہیں، میری 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں بڑی ہیں، جوان ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے، شادی کے لائق ہو گیا، پھر بھی ماں باپ کی بات نہیں سنتا ہے، پھر بھی گھر دیر سے آ رہا ہے، جن کو 50 قسم کے غم کھائے جا رہے ہیں، ان کو ایک دعا سکھلا کر جا رہا ہوں، یہ دعا کو اپنا وظیفہ بنا لو، لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنی سی دعا ہے، اس دعا کو اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور سب سے ہلکے درجے کی بیماری یہ ہے کہ انسان کے غم نہیں دور ہو رہے ہوں، انسان کو ٹینشن ہو، تو یہ سب سے ہلکی بیماری ہے جو اس دعا سے چلی جاتی ہے۔ اس سے بڑی بڑی 98 بیماریاں اور ہیں جو اس دعا کے پڑھنے سے جائیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ دعا کو ہماری ماں بہنیں بھی یاد کر لیں، آپ بھی یاد کریے، ٹینشن کی یہ دعا ہے، ذہنی الجھن کی یہ دعا ہے، غم اور الجھن اور جس کے دماغ میں ہزاروں قسم کے خیالات آتے ہیں، اس کی زندگی میں سکون نہیں، تو وہ یہ دعا پڑھتا رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ساتھ میں یہ دعا بھی اگر ملا سکتا ہے تو ملا لے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف، اپنے مذہب کی طرف، اسلام کی طرف پلٹ دے، میرا دل ادھر ادھر نہیں، صرف اپنے دین کی طرف لگا دے۔ یہ دونوں دعائیں آپ اس کو اپنا وظیفہ بنائیے، دونوں نہیں پڑھ سکتے تو ایک دعا لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیجئے، بہتر ہے کہ دونوں پڑھیں، دونوں نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ایک دعا پڑھیے، یہ ذہنی الجھنوں کو دور کرنے کی ایک دعا ہے۔